السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں، بتلا دے ہم کو سیدھا رستہ ان لوگوں کا جس پر تو نے انعام فرمایا، اور ایسا انعام فرمایا سارے عالم پر انعام فرمایا، اور خصوصاً مجھ پر سب سے زیادہ احسان فرمایا ہے کہ تو نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا مجھے امتی بنایا۔ یہ تیرا احسان ہے۔ جتنے بھی عنوان چلے ہیں، الصلاۃ معراج المومنین، یعنی صلاۃ میں مومن کی معراج ہے۔ مومن کی معراج ہو جائے جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کیے، اللہ نے اپنے نور کا دیدار کروایا، کئی عہد و پیما ہوئے، جنتوں اور جہنموں کی سیر ہوئی۔ معراج کا یہ راز چھپانا اب مشکل عیار ہو گیا۔ معراج کا یہ راز چھپانا اب مشکل عیار ہو گیا۔ ارے جبریل کھڑے رہے تکتے، وہ شجرا کے پار ہو گیا۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی معراج کی۔ ہم مومنوں کو بھی معراج ہو جائے، ہم مومنوں کو بھی سرکار کی معراج ہو جائے۔ معراج ہونے کے لیے چھپ کے بیٹھے ہو کیوں من میں تم اے صنم، پیاس بڑھنے لگی اب تو دیدار کی، میری آنکھوں کو معراج ہو جانے دو، یاد تڑپاتی ہے مجھ کو سرکار کی۔ ہو گیا پارسا پاک دامن تیرا، یہ تیرا فیض ہے کہ نصیبہ جگہ، مرتبہ اس سے اعلیٰ بھلا بڑا ہوگا کیا بھلا، مرتبہ اس سے اعلیٰ ہوگا کیا بھلا، خاک پا بن گیا میں تو سرکار کی۔ اب اتنی بڑی میرا سرکار کر کے آئے اور لا کر تحفہ نماز کی شکل میں دے دیا اپنے امتیوں کو کہ معراج کرو، بار بار معراج کرو، پل پل معراج کرو۔ ہاں، ہمیں لے جانے کے لیے کوئی براق نہیں آئے گی، کوئی جبرائیل نہیں آتا ہے، تو سرکار نے کیسے کہہ دیا کہ مومن کو پل پل معراج ہو۔ ہاں، جب نگاہ اپنی سجدگاہ میں اس کے دیدار کے لیے تکے تو یہ آنکھوں کی صلاۃ ہوتی ہے، تیری دید میری صلاۃ ہے، اور آنسو سجدہ ادا کرے، میری بند پلکیں رکوع رہی اور زبان میری دعا کرے۔ تو صلاۃ اللہ نے ایک عبادت، ایک نماز نماز کی شکل دے دی ہے شریعت میں، تو طریقت میں بھی دے رکھی ہے۔ طریقت میں تنہائی میں مصلی بچھا کر رات میں بیٹھنا ہوتا ہے، لیکن شریعت میں مصلی بچھا کر دن میں بھی بیٹھا جا سکتا ہے، یعنی امام کے پیچھے بھی فرض ادا ہو سکتی ہے، یا پھر وہاں رات میں بیٹھ کر تنہائی میں خلوت میں اپنے من کو صفا کر کے، اپنے خیالوں کو پاک کر کے، اپنے دماغ کو پاک کر کے، اپنی سوچ سمجھ، اپنی نظر، اپنے کان، اپنی زبان، اپنے ہر ایک جستجو جو دل میں امنگیں پیدا ہو رہی ہیں، جو دنیا کی حسرت لیے ہوئے ہیں، ان تمام کو ہٹا کر اس میں رب کی حسرت اور نصرت پیدا ہونی چاہیے، یہ خوش و خضوع پیدا ہونا چاہیے، یہ خوش و خضوع پیدا کر کے عبادت ہو۔ وہ عبادت میں بہت مزہ آتا ہے، بہت مزہ آتا ہے۔ یاد رکھو، یہ دل خدا کا گھر ہے، دل ہی بنیاد ہے عبادت کی، دل ہی وہ چیز ہے ضرورت کی۔ اگر دل بنے تو مٹی ہے، دل بنے تو پتھر ہے، دل ہی مکہ ہے تو دل مدینہ ہے،
دل ہی زنجیر ہے صداقت کی، تو دل ہی وہ چیز ہے ضرورت کی، دل ہی آدم کی عظمت و حرمت، دل ہی پیارے نبی کی ہے سیرت، دل میں جب کوئی وہ داغ ہوتا ہے تو وہ مکان رب سے بے چراغ ہوتا ہے۔ جو خلوص دل پاتا ہے وہی اس کا سرمایہ ہے، اس لیے نبی نے امین و دین بارہا یوں فرمایا، مانو نہ مانو میں اپنا کام انجام دیتا ہوں، یوں مومنوں کو رب کا پیغام دیتا ہوں۔ دیکھو خوش و خضوع عبادت کرنے کے لیے قیام دراز ہو، اس سے زیادہ دراز رکوع ہو، اور رکوع سے زیادہ دراز جو ہے سجدہ ہو۔ سجدہ اس طرح سے کہ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سجدے میں رہے، اور پشت پر جو ہے حضرت امام حسین ہے، اور جہاں جہاں سرکار سجدے میں سیر کر رہے ہیں، جہاں جہاں تک نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا سجدہ دراز ہو رہا ہے، جہاں وہ عجائبات دیکھ رہے ہیں قدرت کے، تو حسین بھی وہاں پہنچ گئے۔ اب ہمیں اسی کی اتباع کرنی چاہیے، ہمیں کسی کی پشت پر سوار نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنی عبادتوں کے پشت پر سوار ہونا چاہیے کہ سجدے میں جو ہے سر رکھ کر اتنی دراز تسبیح کی جائے اسی خوش و خضوع کے ساتھ، رحمت کی نظر تب جا کے ہو اس فرش خاک پر، اور نہ جبھی ہو سجدے میں تو نظر افلاک۔ یہ عبادت کا موضوع اس لیے بار بار میں زور دے رہا ہوں تاکہ لوگ اہدنا الصراط المستقیم کی طرف آئے۔ آخری سانس تک میرا یہی مرحلہ رہے گا کہ بار بار میں جو ہے اسی طرف بلاؤں گا جس طرح سے مؤذن ہر بار جو ہے فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں بلاتا ہے۔ جب سے تم پیدا ہوئے تمہاری کانوں میں جب رکعت پڑتی ہے اذان کی، اقامت کی، تو اس میں یہی الفاظ آتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ کلمے کی گواہی کے ساتھ بار بار مؤذن بلاتا ہے تمہیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، یعنی کہ تمہیں فلاح اور بہبودی کی طرف اور صلاۃ کی طرف بلاتا ہے۔ فجر میں بلا کر نہیں تھکتا، ظہر میں بلا کر نہیں تھکتا۔ ایسا نہیں کہ میں نے جو ہے آج سنیچر میں جو ہے آپ کو بلا کر تھک گیا تو اتوار میں نہ بلاؤں گا، اس طرح سے نہیں ہے۔ مؤذن کا جو ہے مؤذن کو لگا کر رکھ دیا ہے۔ یہ دین و اسلام کا جو ہے دستور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے پیدا ہوتے ہی کان میں اذان دے کر، اقامت بول کر اس کا جو ہے نام رکھا جاتا ہے۔ تو یہ دستور جو ہے ساری کائنات میں کسی دین میں نہیں ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک میں بھی نہیں ہے، اور باقی لکم دینکم ولی الدین ہے، ان میں بھی نہیں ہے۔ اور یہ نظام جو ہے رکھا گیا ہے کہ صبح میں، ظہر میں، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں تمہیں بلایا ہی جاتا ہے۔ دنیا کے ہر کونے میں کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہو، یعنی اللہ کے بندوں کو جو ہے رب کی طرف بلایا جا رہا ہو، یعنی اس رب کی بندگی ہر لمحہ اذان ہو رہی ہے۔ ہر دیش میں، ہر جگہ، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک اذانیں ہو رہی ہے، بلایا ہی جا رہا ہے۔ ہر مؤذن بلا رہا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ۔ تو میں بھی اہدنا الصراط المستقیم کی طرف تمہیں بار بار بلاؤں گا۔ اللہ جو ہے مجھے اسی وقت کے لیے شاید موت کے منہ سے نکال لایا ہے۔ آج میں تیری حمد و ثنا کے پھول دل میں کھلا کے رہوں گا، نور کی شمع سب کے دلوں میں دیکھنا ایک دن جلا کے رہوں گا۔ شان عظمت ہے کیا تیری مولا، کچھ نہ کچھ تو جتا کے رہوں گا۔ درس ایمان دے کر سبھی کو راہ حق پہ چلا کر رہوں گا۔ صدقہ تو مصطفیٰ کر دے مجھ کو عطا، تو صدقہ مصطفیٰ کر دے مجھ کو عطا، کہ ان تمام کو جو ہے تیری جو ہے جانب لے کر آؤں۔ آخری جو ہے یہی جو ہے میرا راستہ ہے، یہی میرا راستہ ہے۔ اس راستے سے اگر چل کر جاؤ گے اے مسلمانوں، اے مومنوں، اس راستے سے اگر چل کر جاؤ گے، اہدنا الصراط المستقیم، یہ بھی صراط ہے، اس صراط سے چل کر جاؤ گے تو پل صراط کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ آؤ اپنی نمازوں میں، اپنی عبادتوں میں اس طرح سے خوش و خضوع پیدا کرے، اور ہر پیر طریقت تو یہ جان لے کہ پیر طریقت میں بھی جو ہے مصلی بچھا کر بیٹھنا ہے۔ تجھے اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے معرفت عطا کی
کہ مصلح بچھا کر بیٹھ جا اور سجدے میں جا کے پی، کیوں مانگتا ہے غیر سے دو چار جام؟ مصلح بچھا کے بیٹھ جا، بیٹھے بٹھائے یار کے گھر سے منگا کے پی، کیوں مانگتا ہے غیر سے دو چار جام؟ تو بیٹھے بٹھائے یار کے گھر سے منگا کے پی، یہ ہے شراب شوق، اسے دل لگا کے پی۔ مصلح بچھا کے بیٹھ جا اور سجدے میں جا کے پی، یہ ہے پیارے نبی کے منہ سے بچی ہوئی، یہ وہ شراب ہے جو پیارے نبی کے منہ سے بچی ہوئی، اسے مصلح بچھا کے بیٹھ جا اور سجدے میں جا کے پی۔ اس طرح سے پیو کہ اسی میں جو ہے تمہاری روح جو ہے یعنی بقا ہو کر نکل جائے۔ میری فنا ہے بقا، لا الہ الا اللہ ہے مجھ میں نور خدا، لا الہ الا اللہ۔ تو مصلح بچھا کر جو ہے مراقبے میں بیٹھنا ہوگا۔ 40 دن مراقبے میں بیٹھو، مراقبے کا طریقہ میں بتاؤں گا، انفرادی طور پر مجھ سے پوچھنا کہ یعنی مصلح بچھا کر بیٹھنے کے کیا شرائط ہیں، یعنی ایک نیا مصلح ہو، نیا لباس، نیا چراغ ہو، بچھا کر بیٹھے، اور کس طرح سے ریاضت میں آپ کو کیا پڑھنا چاہیے، مراقبے میں کیا پڑھنا ہوگا، کیا وظیفہ ہوگا، پھر مکاشفے میں کیا ہوگا، مشاہدے میں کیا ہوگا، پھر جو ہے تمہارا جو ہے مکالمے میں کیا ہوگا، پھر معائنے میں کیا ہوگا، پھر مجاہدے میں کیا ہوگا، یہ تمام جو ہے ترغیب تمہیں جو ہے کہاں ملے گی، یعنی 63631375 اور 95 پر جو ہے مجھے واٹس ایپ پر ڈائل کرو، یا انفرادی طور پر جو ہے ملو۔ جس کو رب الہی کا دیدار کا شوق ہے، سرکار کے دیدار کا شوق ہے، ان کو جو ہے یہ معمہ یعنی کہ یہ جو ہے میں راستہ جو ہے بار بار دے رہا ہوں۔ آج میں صرف وقت کی کمی کی وجہ سے مختصر طور سے جو ہے تمہیں جو ہے سمجھا رہا ہوں۔ جن کے سجدوں میں دل نہیں جھکتے، جن کے سجدوں میں دل نہیں جھکتے، جو گناہوں سے بھی نہیں رکتے، ایسے سجدے فضول ہوتے ہیں، رب کو پانے کے بدلے کھوتے ہیں۔ جس کے دل میں اگرچہ کینہ ہے، سمجھو بے نور اس کا سینہ ہے، جو خلوص سے دل پاتا ہے وہی اس کا سرمایہ ہے، وہی اس کا سرمایہ ہے۔ اس لیے نبی نے امین الدین بارہا یوں فرمایا کہ دل ہی جو ہے عبادت کی جو ہے جڑ ہے۔ جس طرح سے جسم میں یہ یعنی ایک لوتڑا ہے دل کا، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو وہ ہر جگہ اپنا جو ہے کام کرتا ہے، لہو جو ہے پہنچاتا رہتا ہے، اسے پمپ کر کے جو ہے پہنچاتا رہے، ہر جگہ جو ہے پہنچے گا۔ تو یہ درست ہونے پر تمام چیزیں درست ہو جاتی ہیں۔ اس طرح سے جو ہے عبادت درست کرنے کے لیے کلام درست ہونا چاہیے، تمام جو ہے خوش و خضوع ہونا چاہیے، نفس امارہ ہو، نفس ملہمہ ہو، نفس مطمئنہ ہو، نفس لوامہ ہو، یہ ایک جا ہو جائے، خیال ایک جا، سمجھ ایک جا، یہ سب پوری ایک جا ہو جائے اور خوش و خضوع میں کھڑے ہو گئے ہیں۔ اب سوائے خدا کے کسی سے جو ہے کوئی توجہ نہیں، کوئی خیال کہیں نہیں جا رہا۔ ہاں یہ الگ بات ہے، عام مسلمان جو نماز پڑھتے ہیں ان کا خیال کہیں سے کہیں، امام کے پیچھے بھی کھڑے ہیں تو کہیں کاروبار میں چلا جا رہا ہے، کہیں اور چلا جا رہا ہے، وہاں جبکہ قرآن کا ذکر چل رہا ہے، یعنی تلاوت ہو رہی ہے، لیکن اس کے خیالات میں یہ جو ہے بستی پوری گھوم کر آتا ہے، لیکن کھڑا ہوا مسجد میں ہے، پھر بھی جو ہے سجدے کیے جا رہے ہیں، سجدے کیے جا رہے ہیں۔ اب یہ سجدوں کو جو ہے خوش و خضوع میں ڈھالنا ہے، ایسا نہیں کہ پوری زندگی بے ڈھنگی نماز ہی پڑھتے رہے۔ نماز کو بھی درست کرو، ہاں خیال ادھر ادھر جاتا ہے اسے کھینچ کر لاؤ، نفسانیت کو جو ہے لے کر آؤ، ایک جگہ لے کر آؤ تمام نفسوں کو، اور ان کو کلمہ پڑھاؤ۔ جب اذان سنتے ہو تب کلمہ کا جو ہے جواب دیتے ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تبھی نفسوں کو موڑ لیا جائے، جوڑ لیا جائے، خدا کی طرف موڑ دیا جائے۔ اسی لیے تو کلمہ جو ہے دیا گیا ہے کہ ایک خوش و خضوع جو ہے ایک سوئی پیدا کی جائے۔ جب نماز میں کھڑے ہو جاؤ پھر بھی اقامت میں جو ہے کہتا ہے وہ کلمہ کہتا ہے تو جو ہے مؤذن کلمے کی سزا دیتا ہے اقامت میں، تو پھر بھی جو ہے وہاں بھی جو ہے اپنے نفسوں کو ایک جا کرنے کی ضرورت ہے، یعنی اللہ رسول کے سپرد کر دینا ہے۔ اب کھڑے ہو گئے ایک ہی صف میں، سب کے سب جو ہے ایک ہی صف میں، سب کی جستجو جو ہے خدا کی طرف ہونی چاہیے، خیال، نظر اور اپنے کان کلام، اپنی سوچ سمجھ سب جو ہے وہ چاہے نفس لوامہ ہو، نفس ملہمہ ہو، نفس امارہ ہو، نفس مطمئنہ ہو، ان تمام کو جو ہے یہ چار ظاہر نفس ہیں، باطن کے دو نفس ہیں۔
وہ اہل طریق میں جو ہے مل جائیں گے۔ اسی طرح سے خوش و خضو بیٹھ کر تم مصلی بچھا کر بھی جو ہے عبادت کرو گے، مراقبے میں، مکاشفے میں، مشاہدے میں اور مکالمے میں، معائنے میں اور مجاہدے میں انشاءاللہ تعالیٰ 40 دن یعنی کہ پہلے 40 دن میں جو ہے آپ کا مراقبہ ہوگا، اور دوسرے 40 دن میں مکاشفہ ہوگا، اور تیسرے 40 دن میں مشاہدہ ہوگا، اور چوتھے 40 دن میں مکالمہ ہوگا، پانچویں 40 دن میں معائنہ ہوگا، اور چھٹے جو ہے 40 دن میں مجاہدہ ہوگا۔ اس طرح سے تم ناسوت سے جو ہے ملکوت، ملکوت سے جبروت، جبروت سے ہاہوت، ہاہوت سے لاہوت، لاہوت سے باہوت تک جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہیں ناہوت کی منزلیں خود پار کرا دے گا۔ یہاں تک تو جانا پڑے گا، انہیں کہ قرآن کی 7 منزلیں ہیں، 7 منزلیں اس کے اندر بھی ہیں، اس کو پار کرنا پڑے گا۔ اسی طرح سے تم لوگ عبادت کرو گے، اپنی یہ جستجو ہے، کوئی رہنما ملے تو رہنما جو ہے مل گیا ہے تو اس رہنما سے جو ہے ان تمام چیزوں کو حاصل کی جائے۔ یعنی سب سے پہلے پیر کا کام ہوتا ہے یعنی اپنے مرید کی جو ہے نفسانیت کو خاموش کرے اور ان کو نیک راہ پر موڑے، اور تمام اس کے حسرتیں نصرتوں کو جو ہے پاک کرے، ان تمام خیالات کو پاک کرے، اس کے نفس کو، اس کی نظر کو، اس کی زبان کو، اس کے قلب کو، ہر چیز کو پاک کرے۔ پاک کرنے کے بعد جو ہے اسے اس ریاضت میں بٹھائے تو بہت جلد 640 دن یعنی کہ 640 دن یعنی کہ سال میں کتنے ہوں گے؟ یعنی 240 دن سال کے ہوں گے۔ اس سال کے 240 دن میں نہ ہو سکے تو اگلے سال کے 240 دن میں ہوں گے۔ نوشندی جمعرات تو ہوگی، یعنی کہ چاند کی 6 کی تاریخوں کے بعد جب بھی جمعرات آئے گی اس جمعرات میں آپ لوگوں کو بیٹھنا ہے۔ اب بیٹھ گئے، 6 میں بیٹھے، 6 میں جمعرات آ گئی یا 7 میں آ گئی یا 8 میں آ گئی یا 9 میں آ گئی، تو اگر بیٹھ گئے تو وہاں سے 40 دن کے بعد پھر تمہیں درمیان میں وقفہ مل جائے گا۔ اس لیے کہ 6 تاریخ پر اگر تم بیٹھے تو اگلے 6 چاند کے 6 پر 1 مہینہ ہو جائے گا، 16 پر جو ہے 40 دن ہو جائیں گے۔ ابھی تمہارے مکمل ہو گئے چاند کی 16 پر، اگلے چاند کی 16 پر مکمل ہو گئے 40 دن، تو اس کے بعد کا وقفہ 16 سے لے کر پھر 6 تک جو ہے تمہیں مل جائے گا وقفہ۔ نوشندی جمعرات کے لیے پھر وقفہ مل جائے گا، پھر 15 دن کا وقفہ ملے گا، 15-16 دن کا وقفہ ملے گا، تاکہ آپ مراقبے سے اٹھو گے تو پھر اس کے بعد تمہیں مکاشفے کے لیے 15 دن کا وقفہ ملے گا، تو وہ کیا جائے، پھر 15 دن کا وقفہ، پھر مشاہدہ کیا جائے۔ اسی طرح سے کرتے چلے جاؤ گے تو مطلب اس سال میں ہی جو ہے اگر تمہیں کامیابی مل گئی، پورے خوش و خضو سے کامیابی مل گئی تو ولایت کے دھنی بن کر جاؤ گے۔ ولایت کے دھنی اگر بن کر چلے گئے، اس کائنات سے یا اللہ نے کوئی اور ذمہ سونپ دیا، تم پر جو ہے کشف پیدا ہو گئے، تم میں کرامات پیدا ہو گئے، تمہیں الہام ہونے لگا رب کی طرف سے، تو خواجہ خضر علیہ السلام کا بھی دیدار ہوگا۔ اسی لیے تو بعض بزرگان دین نے کہہ دیا ہے، پیر بن مدعا نہیں ملتا، خضر بن راستہ نہیں ملتا، جب تک نہ لوگے یہ سر پہ بدنامی تو عاشقی کا مزہ نہیں ملتا۔ جب یہ ملتا ہے تو خلوت اور تنہائی اختیار کرو۔ اس بات کی سند ہے کہ رب نے تمہیں رسوا کر کے اپنا کر لیا ہے، سب سے یعنی بچا کر اپنا کر لیا ہے۔ یوں نہیں کہ دنیا چھوٹ گئی، چھوٹ جانے دو۔ مولا علی کا قول ہے، اگر دنیا چھوڑ دی ہے تمہیں تو چھوٹ جانے دو، اگر تمہیں اہل و عیال چھوڑ جاتے ہیں تو جانے دو، مال و اسباب تمہارا جاتا ہے تو جانے دو، لیکن کبھی آل رسول اپنے پیر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ پیر کی ذات کے سامنے تم دنیا کے اسباب کو تولو کہ میری دولت پیر سے افضل ہے۔ نہیں، جس صدیق کا جو ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے عمل اختیار کرو، یار سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ ہاں اگر یار لے کر اپنی بلڈنگ بنا لے وہ یار غلط ہے۔ جس طرح سے نبی نے آپ کے اسباب کو بہترین جگہ استعمال کیا، یعنی دین و اسلام کی خدمت میں لگا دیا، یا پھر تمہیں جو ہے وہ جنگ و جدال اس زمانے میں ضرورت تھی تو آپ کے مال کو حق کے راستے میں لگا دیا، فی سبیل اللہ کہہ کر۔ ہاں اپنے لیے رکھے، اپنا جو ہے اگر بلڈنگ بنائے اپنے لیے رکھے تو وہ پیر چھوٹا ہے، اس پیر پر جو ہے نہ مت لٹانا، کچھ نہیں لٹانا۔
اس لیے کہ وہ اپنا پیٹ بھی بھریں گے، اپنے بیوی بچوں کا بھی پیٹ بھریں گے، تمہیں کنگال کر دیں، خود مالا مال ہو جائیں گے۔ پیر صاحب کے پاس جو ہے چند دن کے لیے جاتے ہیں تو کوئی نہ ان کے پاس پریشانیاں ہوتی ہیں آج کے پیر، تو ان لوگوں کے پاس میں جو ہے چند دنوں میں جو ہے ان کی شیروانیاں، ان کی گاڑیاں، ان کی بلڈنگیں سب آ جاتی ہیں، مرید پوری طرح سے کنگال ہو جاتا۔ لیکن یاد رکھو، فقیر ہوں میں فقیر ہوں، میرے یار نے مجھے جو ہے اس طرح ہاتھ بنایا، اس طرح سے نہیں، میں کسی کا محتاج نہیں، اس لیے کہ میرا یار مجھے لب کھلنے سے پہلے عطا کر دیتا ہے، میرے پروردگار کو میرے رزق کی فکر ہے، میرے آقا کو میری جو ہے شفاعت کی فکر ہے، اسی لیے جو ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے جو ہے مجھے 5 مرتبہ جو ہے حیاتی جو ہے بخشی ہے اور موت کے منہ سے اٹھا لایا ہے۔ لیکن ایسے پیر بھی نہیں کہ مرید کے یہاں اگر جاؤ تو بیعت کے لیے 2000 دو، 5000 دو، 10,000 دو بیعت کے لیے، راہ طریقت سکھانے کے لیے، یا خلافت کے لیے 50,000، 1 لاکھ دو، 5 لاکھ روپے دو، اس طرح سے کوئی پیر بھی نہیں۔ اگر مرید اپنے گھر پر بلائے تو پیر صاحب کا جو ہے پوری تشریف تول کر بلائے، اگر یہ غریب بھی بلائے گا تو اس کے گھر میں جو ہے 25 سے 50,000 روپے جو ہے خرچ کرنے پڑیں گے، اس لیے کہ دعوت اور بھوج بھی بڑی لگتی ہے۔ یاد رکھو، میرا یار بھی جو ہے ہٹ کھایا کرتا تھا، کرناٹک میں ہٹ بنتا ہے، یعنی آٹے کا جو ہے حلوہ بنتا ہے، وہ کھاتے تھے راگی کے آٹے کا، تو میں بھی یہی پسند کرتا ہوں، یہی جو ہے کھاتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی اس نفس کو بجھانے کے لیے 2 روٹی ہی کافی ہے، اس نفس کو آگ بجھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی ہی کافی ہے۔ اسی طرح سے جو تقوی اختیار کرے، ایسے تقوی پرستوں کے پاس جاؤ، ایسے بہت سارے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، آپ لوگوں کے پاس اللہ نظر دیا ہے، جاؤ تلاش کرو، لیکن بچو جیب بھرو پیر اور پیٹ بھرو مولویوں کے۔ اور میں نے بارہا اس طرح سے بھی دیکھا ہے مرد مجاہدوں کو، اس طرح سے مرد مجاہد ہیں کہ مرد مجاہد بنے پھرتے ہیں، چاہے وہ ملا مولوی ملا میں سے ہو یا پھر پیر کامل میں سے ہو، کہ آگے سے اگاڑا اور پیچھے سے پچھاڑا نکل گیا ہے۔ ہم نے اپنے آبا و اجداد، اپنے بزرگان دین سے سنا تھا، نبی کا سینہ باہر پیٹ اندر تھا، آیا صدیق کا سینہ باہر پیٹ اندر تھا، عمر کا سینہ باہر پیٹ اندر، عثمان کا سینہ باہر پیٹ اندر، علی کا سینہ باہر پیٹ اندر، بلال حبشی کا سینہ باہر پیٹ اندر، اس لیے کہ تقوی استعمال کیا کرتے تھے۔ لیکن آج کے یہ مرد مجاہد ہیں، چاہے ملا ہو یا پیر، ان کے پیٹ باہر ہیں اور پچھواڑے باہر ہیں، یعنی آگے سے اگاڑا نکلا ہے، پیچھے سے پچھاڑا نکلا ہے۔ اب وہ مرد مجاہد جاتے ہیں تو اس طرح سے لگتا ہے کہ 3 ماہ کی حاملہ عورت سے 9 ماہ کی حاملہ عورت کس طرح سے چل کر جاتی ہے، اس طرح سے چل کر جاتے ہیں۔ اب ان کے خبروں میں اگر ان کو اتارا بھی جائے تو اتارنے والے گر جائیں گے سب سے پہلے قبر میں، ان کی میتیں اٹھا کر جو ہے قبرستان تک لے جایا نہیں جا سکتا، ان کی خبریں اٹھا کر ان قبرستان میں جو ہے دوسری خبروں کو بچاتے ہوئے لے جا کر جو ہے ان کی خبر تک جو ہے پہنچایا نہیں جا سکتا، کندھے چھل جاتے ہیں، اتنی میت بھاری ہوتی ہے، جبکہ اللہ والوں کی میت پھول جیسی ہوتی ہے۔ بارہا ہم نے کھاندہ دیا ہے، بہت سارے ولیوں کو کاندھا دیا، ہم نے بہت سارے پیروں کو جو ہے انتقال ہونے پر جو ہے کاندھا دیا، میں کاندھا دیا ہوں، اپنے پیر و مرشد کو بھی جو ہے کاندھا دیا ہے پھول کی طرح۔ اس طرح ہے کہ ہمیں قبر میں جانے کی جلدی نہیں، وہ خود جو ہے جنازہ ہو، پیر کا ہو یا پھر کامل مرشد کا ہو یا پھر کامل ولی کا ہو، وہ کھینچا چلا جاتا ہے رب کی طرف، پہلے کھینچا چلا جاتا ہے، دوڑ لگانی پڑتی ہے اس کے پیچھے۔ کچھ میتیں اتنی بھاری ہو جاتی ہیں کہ کندھوں پر اٹھائی نہیں جاتی۔ سوچو ان کے گناہوں کا بوجھ کیا ہوگا، اور ان کے جو ہے آثار بوجھ ہے سجدہ ان کی جبینوں پر جو ہے نمایاں ہیں۔ قرآن اس بات کی تشریح دیتا ہے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے جو ہے سجدے ان کے جبینوں پر جو ہے، ان کے چہروں پر جو ہے نشان پڑ گئے، یہ آثار بوجھ سجدہ ہیں، یہ بوجھ سجدہ ہیں۔ جبکہ جبین سرکار مدینہ کی نورانی تھی، صدیق کی نورانی تھی، عمر کی نورانی تھی، عثمان کی نورانی تھی، علی کی نورانی تھی۔ ارے بلال حبشی حبش کے تھے، کالے کلوٹے تھے، ان کی جمی بھی نورانی تھی، ان کے جو ہے سجدوں میں جو ہے نور چھلکتا ہے۔
ان کے سجدوں میں حور جو ہے چھلکتی ہے، ان کے سجدوں میں آ کر حور بیٹھ جاتی ہے۔ حور کے لیے نہیں، نور کے لیے سجدہ ادا ہوتا ہے۔ یاد رکھو، میں تم لوگوں کو تلقین بار بار اس لیے کر رہا ہوں کہ ایسے لوگوں سے بچو، ایسے پیروں سے بچو۔ بعض تو پیر ایسے ہیں خود تو جو ہے اس طرح سے خلافت بانٹتے ہیں جیسے کہ وراثت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے دی، جیسے کہ ان کے باپ دادا سے وراثت میں مل گئی ہے۔ نوٹ لیے، گڈیاں لیے، خلافت دے دی، گڈیاں لی، خلافت دے دی۔ اور بعض سارے پیر آج کے بھی ہم نے سنا ہے کہ اس طرح سے ہے کہ وہ جو ہے لے جا کر دونوں، جس کسی کو خلافت چاہیے ان کے ہاتھ پکڑے گا، لے جا کر قبر میں گر جائے گا، اور ان کے سامنے جو ہے قبر شق ہوگی تو وہ قبر والوں سے بھی جو ہے کاغذ دے کر دستخط لے لیتا ہے اور ان کو خلافت دے دیتا ہے، چاہے وہ پردہ کیے پیر 20 سال ہو یا 50 سال ہو یا 100 سال ہو۔ اب ایسے بھی لوگ ہو گئے ہیں خبروں پر بیعت کر رہے ہیں۔ ہم خبر پرستش نہیں، ہم رب پرست، ہم خبروں کی پرستش نہیں کرتے۔ ہاں، جس خبر میں جو اللہ والے ہو، اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ اللہ سچا، اس کا رسول سچا، اس کی جو ہے اہل بیت سچی، ان کا کلام سچا، ان کی جو ہے وعدے سچے ہیں۔ اب یہ راہ میں جو چل کر گیا وہ جو ہے اللہ کا ولی سچا ہے کہ خبر میں جو ہے لے جا کر ڈال دیا گیا۔ پہلے تو جو ہے آج سے 100 سال پہلے بھی جو ہے طریق چل رہا تھا کہ عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ قبرستان میں جو ہے ہر کسی کو کھود کھود کر دیکھا جائے، یہ ان بڑے لوگوں کی بات جن کا نام فہرست میں آ گیا، یعنی تمام لوگوں میں جو ہے اس کا نام چھا گیا، یا محلے میں چھا گیا ہے، یا شہر میں چھا گیا ہے، یا اس دیش میں چھا گیا ہے۔ تو ایسوں کو لے جا کر جب مدفون کرتے ہیں، وہ چاہے علماء ہو یا چاہے پھر کوئی جو ہے پیر مشائخ کو ہو، کوئی مرشد ہو، کوئی جو ہے لے جا کر دفنا دیا گیا، تو اس کے جو ہے 36 دن بعد اس کی قبر اس لیے کچی رکھی جاتی ہے کہ 36 دن بعد کھول کر اس کا دیدار کرایا جائے، تاکہ اللہ کا وعدہ دکھایا جائے کہ یہ جس راستے پر چل کر گیا اہدنا الصراط المستقیم پر، یہ جو چلا یہ بھی سچا ہے کہ اللہ نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اس پر کوئی قبر کا عذاب نہ ہوگا، تو اس کے قبر کا عذاب نہ ہوگا، وہ مصطفیٰ کا غلام ہوگا، اس کا کفن بھی میلا نہ ہوگا، اس کے قبر سے مشک و عنبر کی جو ہے خوشبو آتی رہے گی۔ جب زلف دوتا لہراتی ہے، قرآن کی خوشبو آتی ہے اس کی حیات میں۔ جب کوئی ہوتا ہے اللہ کا ولی تو قرآن سے جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے درس دیتا ہے۔ جب زلف دوتا لہراتی ہے تو قرآن کی خوشبو آتی ہے، سرکار کی کالی کملی سے جزدان کی خوشبو آتی ہے۔ ارے جس دل میں نہیں ہے عشق نبی، یہ اعزاز ہوا ہے کب حاصل، وہ مومن کے معطر سینے سے ایمان کی خوشبو آتی ہے۔ لیکن آج ایسا نہیں، دھڑا دھڑ نیمو نارنگ والے کو، گردلنے والے کو، ہر ایک کو جو ہے لے جا کر جو ہے ان کی خبریں پکی بنا دی جا رہی ہیں۔ اس کے اوپر گنبد کیا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اندر نہیں ہے، وہ گیا ہے فی النار جہنم خالدین فیہا، اس لیے کہ اس کو کھول کر کبھی نہیں دیکھا۔ اب وہاں جو ہے بھر جائیں گے یہ نیمو نارنگ والے، تمام کے تمام جو ہے عامل و کامل وہاں بھر جائیں گے اور کہیں گے یہ اللہ کے ولی ہیں آپ، لیکن وہاں اللہ کا ولی نہیں ہے۔ اگر 36 دن پر جو ہے اگر مجھے موت آ گئی خدا نہ خواستہ، تو میں یہ اعلان کر رہا ہوں، اس بات کو آپ ریکارڈ کر کے رکھ لینا، یا پھر اپنے مریدوں کو، اپنے اہل عیال کو بتا دینا کہ جب میں مروں، مرنے پر مجھے کسی کے آنے کی کوئی ضرورت نہیں، مختصر سے میں اپنے جو ہے چاہنے والوں کے جو ہے نام گنوا کر چلا جاؤں گا یا لکھ کر چلا جاؤں گا، بس اتنے لوگ آئیں لے جا کر مجھے دفن کر دیں۔ اگر جو ہے دیدار کرانا ہے تو 36 دن بعد کھول کر قبر کو دیدار کراؤ۔ جو عاشق ہوگا وہ کہے گا کہ میں کچھ کروں گا، میں کچھ کروں گا، تو ان کے عاشقوں کے حال پر چھوڑ دو، ورنہ اگر یہ محفوظ نہ ملا قبر کے اندر تو ٹھوکریں مار کر اس کی قبر کو بند کر دیا جائے۔ خانہ کا جو ہے خبر پرستش نہ کرو، خانہ کا نہ کرو، میری تو نہ کرو کم از کم۔ لیکن آج سے 100 سال پہلے پیر طریقت میں بھی جو ہے خاص مریدوں کو یہ جو ہے پیر سے جو ہے یہ ندا ہوتی تھی، حکم ہوتا تھا کہ میں جس راستے پر چلا ہوں، اگر تمہارے ایمان میں ابھی بھی خدشہ ہے، یہ کمی کوتاہی ہے،
یا ایمان میں تمہارے جو ہے اور تازگی اور پختگی چاہیے تو جو ہے 36 دنوں بعد یعنی کلمے کے 36 دن جس طرح سے گزر جاتے ہیں، مسلمانوں میں تو شیوا ہے 40 دن کا جو ہے چہلم منایا جاتا ہے، تو اس پر جو ہے کھولا جائے کچی خبر کو، خاص لوگوں کو جو ہے لے جا کر جو ہے وہ خاص جگہ جو ہے مدفون ہوتے ہیں، عام قبرستان میں یا پھر کہیں بھی، یا پھر ان کو جو جگہ دستیاب ہے تو وہ خاص لوگ جو ہے دستیاب جو ہوتے ہیں وہ جا کر رات میں جو ہے کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں، دیدار حاصل کر کے اللہ کا وعدہ سچا ہے، یہ بندہ سچا ہے، اللہ کا رسول سچا ہے، اس بات کی گواہی سب کو مل جاتی ہے۔ وہ دیکھنے کے بعد سب کے ایمان اس طرح سے پختہ ہو جاتے ہیں کہ اس راہ پر جو ہے چلنے اور مر مٹنے کے لیے نہیں ڈرتے، انہیں موت کا خوف نہیں ہوتا، قبر کا خوف نہیں ہوتا، حشر کا خوف نہیں ہوتا، محشر کا خوف نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود ان کے ساتھ ہے، جس کے دل میں، جس کے قلب کے اندر اللہ تعالیٰ اپنا عرش بنائے بیٹھا ہے، اسے کس کی کیا ضرورت ہے۔ اب سرکار جب جائیں گے قبر میں تو دیدار ہوگا، دیدار مصطفیٰ ہوگا۔ اب دیدار مصطفیٰ کے لیے ڈرتے ہو، مرنے سے ڈرتے ہو، روز تو جو ہے مرتے ہو، روز زندہ ہوتے ہو، لیکن پھر بھی مرنے سے ڈرتے ہو۔ یاد رکھو وہاں مر کر جاؤ گے تو میں اس کی بنا پر جاؤں گا، اس کی بنا پر جاؤں گا، میں نے اتنے پہاڑ جو ہے الٹا دیے، اتنا سارا ثواب کر دیا، ارے اس کا اجر تو تمہیں دنیا ہی میں مل جائے گا، آخرت کا اجر کے لیے آخرت کے کام کیا کرو، یہ عبادت اس کی ہے، اس کی کیا کرو۔ تیری دید میری صلاۃ ہے اور آنسو سجدہ ادا کرے، میری بند پل کے رکو رہی اور زبان میری دعا کرے، ایسی صلاۃ قائم کرو۔ پیر طریقت میں بھی اور بعض لوگوں سے ہم نے اپنے پیر و مرشد سے یا پھر بعض لوگوں سے، بعض اولیاء اللہ سے میں نے سنا، میں بہادر شاہ قادری کی گود میں کھیل کر پل کر بڑا ہوا ہوں، وہ لال باغ کے سامنے ہے، لال باغ کے سامنے علمین کمپاؤنڈ میں، وہاں قبرستان میں جو ہے ان کا مزار مبارک ہے، ماولی میں میں رہا کرتا تھا، وہاں سے جو ہے جا کر ان کی گود میں بیٹھ جاتا، وہ میری امی کے پیر و مرشد، انہوں نے بھی دعا کی تھی۔ وہ جو سبق دیتے اس میں کچھ سبق جو ہے بچپن کے جو ہے مجھے یاد ہے کہ بیٹا دودھ میں جو ہے چہرہ دیکھو دکھتا ہے، میرے مرشد نے کہا دودھ میں چہرہ دکھتا ہے، ہم نے کہا ہمیں تجربہ نہیں تھا، ہم نے کہا کہ نہیں دکھتا ہے، دودھ میں چہرہ نہیں، تو کہتے ہیں کہ پاک شفاف چہرہ دکھائی دے گا جب تم دودھ کو جمن ڈالو گے، یعنی دہی جماؤ گے، دہی جمانے کے بعد اس کی چھاچھ نکالو گے، چھاچھ نکالنے پر مسکا الگ ہو جاتا ہے، اس مسکے کو تم آگ پر تپاؤ گے تو آگ پر تپانے پر جو ہے اس کے اندر جو پانی ہوگا وہ بھاپ بن کر اڑ جائے گا، اس کے اندر جو چکنائی آئے گی وہ چکنائی جمع ہونے پر تیل نکل آئے گا، اس کے اندر اس تیل میں دیکھنے پر ایک انوکھی خوشبو ہوتی ہے اور اس کے اندر چہرہ دکھائی دیتا ہے، وہ گرم ہوتا ہے، جب وہ ٹھنڈا ہو جائے تو گھی کی شکل میں جم جاتا ہے، تو کہنے لگے اب اس دودھ کو ہم نے محفوظ کر دیا ہے، یعنی اللہ نے جو یہ مٹی کا بدن جو ہے ناپاک نطفے سے بنایا ہے، اس کو محفوظ کرنے کا جو ہے علم جو ہے اشارتاً سمجھایا ہے کہ اس کو اب محفوظ کر دیا۔ اب یہ گھی جو ہے لاکھ بار تپاؤ تو پگھل کر جو ہے تیل بنتا ہے، اگر ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دو تو پھر جو ہے واپس گھی کی شکل اختیار کر دیتا ہے، اس کے 100 سال بھی ہوں گے تو بھی خراب نہیں ہوگا، تو اسی طرح یہ وجود بھی خراب نہیں ہوگا ریاضت کرنے سے۔ ہاں اگر غلطی سے اس دودھ کے اندر کوئی نیمبو ڈال دے، نیمبو کا رس ڈال دے تو دودھ پھٹ جائے گا، اگر کوئی نمک یا مرچی گر جائے گی تو دودھ پھٹ جائے گا، اس کے پھٹ جانے پر آپ اس کی جو ہے کیا بنا سکتے ہو؟ کیا اس کا گھی بنا سکتے ہو؟ نہیں، اس کی پنیر بنا سکتے ہو، اور وہ پنیر بنا کر جو ہے کھانے پر بھی اتنا فائدہ نہیں دے گا جتنا گھی فائدہ دے گا۔ اس کے اندر ایک خوشبو ہوتی ہے، ایک قوت ہوتی ہے، ایک طاقت ہوتی ہے، وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے، یہ بہت جلد فنا ہو جاتا ہے، سینے میں جم جاتا ہے، یہ پنیر جو ہے سینے میں جم جاتی ہے اور زیادہ دن رکھنے پر پنگس ہو جاتی ہے، یعنی اس پر کیڑے بھی پڑ سکتے ہیں اور یہ اس میں بوجھ بھی نکل آتی ہے۔ یاد رکھو دودھ کو جمن کی طرح شکل میں جو ہے اختیار کرنا چاہیے، ورنہ نیمبو ناریل سے، مرچی مسالوں سے جو ہے دودھ کو دور رکھنا چاہیے، ورنہ پھٹ جائے گا، یہ ہمیں جو ہے بزرگان دین نے بتلا دیا۔
ایسے لوگوں سے، ایسے عمل سے جو ہے بچو. اور ایسے پیر جو ہے فی الحال میں مجھے کچھ پیر ایسے جو ہے دکھائی دیے، اور ریچارجبل بیٹری ہے، کہنا تو نہیں چاہیے لیکن کہنا پڑتا ہے، سنو بے غرضو، ان لوگوں کے لیے ریچارجبل بیٹری ہے، آدمی ہے، آدمی سے پیار کرتا ہوں. پہلے وہاں جا کر آدمی آدمی سے چارج ہوا، شارٹ کٹ میں بات بتلا رہا ہوں، آدمی آدمی سے چارج ہوا، پھر وہ پیر صاحب جو ہے چارج باہر سے ہو کر گھر جائیں گے، گھر میں جا کر ڈسچارج کریں گے. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی ایسے جو ہے نامرد پیر بھی ہیں، ان کے ہاتھ میں بھی بیعت نہ کیا کرو، جن کو اپنے نفسوں کا خیال ہی نہیں، جو اوپر سے نیچے تک عیب ہے، عیب ہی عیب ہے. یاد رکھو پیر بھی لاریب ہونا چاہیے، نہ کانا، نہ اندھا، نہ لنگڑا، نہ لولا. یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے قربانی کے لیے کس طرح کا دمبا چاہا ہے، نہ اندر سے اس میں خامیاں ہو، نہ باہر سے خامیاں ہو. تم بیمار بکرے کی قربانی نہیں دے سکتے، بیمار دمبے کی قربانی نہیں دے سکتے. کان کٹے، ہاتھ جلے، یا نامرد و پسی کیے ہوئے جو ہے وہ طرح کے جو ہے لے جا کر تم جو ہے جانور قربانی دے نہیں سکتے، قربانی قبول نہیں ہوگی. اسی طرح پیری طریقت میں بھی جو ہے آپ کو چل کر جانا ہے، آپ کو چل کر جانا ہے. اور ویسے تو شریعت میں اندھے لنگڑوں پر جو ہے، لنگڑے لولوں پر، اندھوں پر جو ہے عبادت کوئی جو ہے ان کے اوپر جو ہے تہمت ڈال کر جو ہے رکھ دی نہیں گئی ہے کہ ان کے اوپر جبرن کرنا ہی پڑے گا. اللہ نے ان کے لیے معاف کر دیا ہے. لیکن وہاں بھی امام کو جو ہے اس طرح سے ہونا چاہیے کہ وہ ہنستا ہوا نورانی چہرہ ہے، صدق کا جامع ہو، عدل کا پیجامہ ہو، عصمت کا کمر بند ہو، شجاعت کا دستار ہو، اور عنایت کا دوپٹہ ہو، اور خلافت کا خرقہ ہو. جب چلی آ رہی ہے مورت تو اس طرح سے لگے کہ مورت آ رہی ہے، یہ اللہ کے نور سے بن کر آ رہے ہیں، اللہ کے کلام کو اپنے جو ہے اندر بسا کر چلے آ رہے ہیں، اللہ کی معرفت ان سے چھلکتی رہے. تو امام اس طرح سے بھی ہونا چاہیے. بارہ ہم نے بچپن میں بہت دیکھا، اب تو نہیں دیکھ رہے ہیں کہیں بھی، ایسا کہیں کہیں ہے، ایسے علماء بھی ہیں، ایسے جو ہے حافظ بھی ہیں، ایسے جو ہے امام بھی ہیں. اگر امام ہے تو قاری نہیں ہے، قاری ہے تو حافظ نہیں، حافظ نہیں ہے تو جو ہے عالم بھی نہیں ہے، عالم نہیں ہے تو مفتی بھی نہیں. تو ایسی طرح سے ہے. یہاں پر سیدھا جو ہے اپنے ایمان کو درست کرنا چاہیے. کمپٹیشن ہو گیا ہے اسلام میں، تو مسجد میں کھڑے ہو کر اپنا جو ہے گنگا، یہ اپنے گنگائے گا، اس کا ایک طریقہ ہوگا، تیرا ایک طریقہ ہوگا. لیکن جو ہے میں سب سے کہہ رہا ہوں، سب طریقے فریقے چھوٹ جائیں گے. تم لوگ سمجھتے ہو سارے رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے، سارے خصم وعدے ٹوٹ جائیں گے. ساحل پہ کھڑے ہو کر یہ نہ سوچو کہ بچ گئے. طوفان کو اگر جوش آئے تو کنارے ڈوب جائے، تو کنارے ڈوب جائے. کہ ایسا نہ ہو کہ اس دنیا میں جو ہے اس نفس کو پالنے کے لیے جو کچھ کرنا تھا سو کر لیا، اللہ معاف کر دے گا. نہیں، نہ مرشد کو جو ہے اس بات کی معافی ہے، نہ امام کو معافی ہے، اور نہ ہی جو ہے اس بات کا جو ہے کسی خلیفے کو معافی ہے کہ وہ غلط طریقہ اختیار کرے. کوئی پاک دمن بی بی ہے جس کو اگر سند مل گئی ہے مستانی کی، اگر وہ بھی یہ چال چلے تو اس کو بھی معافی نہیں. سب کو جو ہے جہنم جانا ہوگا، سب کو حساب کتاب دینا ہوگا. ورنہ جو ہے راہ پیر میں ہو کر چلو گے واصل ہو کر تو اللہ کا وعدہ سچا ہے، تمہاری قبر میں تمہارا کفن بھی میلا نہیں ہوگا. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے. اور بعض بزرگان دین بھی علل اعلان کر دیا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوگا. محمد کے اگر غلام ہو تو جھوٹا دعویٰ کرتے ہو تو جھوٹے ہو. یاد رکھنا، اگر میں مر جاؤں، اگر اللہ کا وعدہ سچا ہے، اگر ہم سچے ہیں تو ہماری قبر میں ہمیں جو ہے قبر کا عذاب نہیں ہوگا. کوئی چونٹی یا کیڑا مکوڑا، کوئی سام بچھو ہدے، کوئی بدبو یا یہ سب چیزیں اگر پھیل گئی ہیں تو سمجھ لو کہ یہ جو ہے جہنم کا پہلا گڑھا ہے، پہلا کھڈا ہے، جہنم کے کھڈوں میں سے پہلا کھڈا ہے، اور یہیں سے اس کی جو ہے سزا شروع ہو گئی ہے. یہ اس بات کی سند ہے. اگر جس کا جسم باگر باقی ہے تو سمجھ لینا اس کی روح بقا ہو گئی، اس کی روح بقا ہو گئی. اس کی روح بقا ہونے کی سند ہی یہ جسم بقا ہے. کہ تمہیں ظاہر میں دکھائی دے رہا ہے کہ جسم بقا ہے تو واقعی
واقعی یہ جو ہے اس کی روح سچی تھی، یہ روح بھی بقا ہے۔ اگر جسم فنا تو روح بھی فنا۔ جو پیر کی راہ سے غافل ہو گیا تو وہ اس کی جو ہے تمام ارواح جہنم میں جائیں گی، اس کی روح نفر ہوگی اور وہ جہنمی کہلائے گا۔ اس کی گواہی کے لیے اللہ کے بندوں کو عبرت آئے تو بزرگان دین نے یہ شیوا اختیار کیا تھا کہ ہر کوئی گرد اللہ ایرا غیرہ اپنے جو ہے کنٹھے مالے ڈال کر جو ہے دنیا کو دھوکہ نہ دے، اور اسی دھوکے میں جا کر سو گیا ہے۔ اس کے چاہنے والوں نے جو ہے نہ اس کو جادو سمجھا، نہ ٹونا سمجھا، نہ اس کو جو ہے تنتر مندر سمجھا، بس اپنی جو ہے مرادیں پوری ہوتی رہی، کہنے لگے کہ میرا پیر سچا ہے، لے جا کر جو ہے دفنا دیا، دفنانے کے بعد اس کی تربت بنا دی گئی اور آنے والی نسلوں کو بھی جو ہے وہاں لے جا کر جھکا دیا، یعنی راہ سے گمراہ کر دیا۔ بنیادی گنہگار ہو جاؤ گے اگر ایسا کرو گے۔ اپنے پیر صاحب کو اگر انتقال ہو گیا ہے تو 36 دن بعد کھول کر دیکھنے میں کیا جاتا ہے؟ دیکھو، پولیس سے پرمیشن لے کو دیکھو، دے گا کیوں نہیں دے گا؟ ہر بار دے گا، بار بار دے گا، لے کر دیکھو 36 دن میں اگر پیر صاحب اگر سلامت ہے، دیدار ہو رہا ہے پیر صاحب کا، صحیح سالم ہے، ان کی خبر سے مشک و عنبر کی بو آ رہی ہے، تو جب اس کا دیدار کر کے تمام لوگوں کو دکھاؤ کہ سچا ہے، اب اس کی تربت بناؤ، تو ساری دنیا کو بھی پتا چلے گا، حکومتوں کو بھی پتا چلے گا۔ آج کا دور نیٹ ورک کا ہے، جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ سب لوگوں کو پتا چل جائے گا۔ میں زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا، زیادہ نصیحتیں جو ہے اس لیے دے رہا ہوں، بار بار صلاۃ کی طرف بلا رہا ہوں، تاکہ یہ جیب بھرو پیر پیٹ بھرو مولوی پہلے وہ راہ پر آ جائے، تاکہ وہ اپنے چاہنے والوں کو، اپنے اہل و عیال کو اس راہ پر لائے۔ میں تو لانے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی جو ہے اس راستے میں خاتمہ بن خیر فرمائے اور میرا خاتمہ کلمے پر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو وعدہ کیا ہے وہ وعدے کو نبھائے۔ میں اللہ سے جو وعدہ کیا، اپنے یار سے جو وعدہ کیا، میں وہ وعدے کو نبھاؤں۔ کیسے جیے بلا کوئی دلدار کے بغیر، جینا میرا حرام ہے سرکار کے بغیر۔ کرتے ہیں یہ حکومت دونوں عالم پہ اولیاء کہ تخت و تاج تیر اور تلوار کے بغیر۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔